پر سویا ہے یا زمین پر وہ لیٹا ہے، اس کی گرنے کی جو ہے فکر نہیں ہے، یہ خیال نہیں آتا ہے کہ یہ بچہ گر جائے گا۔ لیکن ایک گھوڑ سوار جو گھوڑے پہ ہے یا بائک چلا رہا ہے یا گاڑی چلا رہا ہے، اس کا ڈر ہے کہ اگر تیز چلائے گا تو موٹر سائیکل سے یہ گر سکتا ہے۔ اس لیے ہم کلمہ پڑھنے کے بعد میں وہ شہنشاہ وقت، وہ نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد میں ہماری قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، تو خصوصی طور پر اللہ پاک نے ہمیں مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے جو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، اے میرے بندو، اے میرے نبی کے امتیوں، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے میرے نبی کی ذات، میرے نبی کی سیرت پاک۔ جس موڑ پر جاؤ گے، اگر تمہیں نماز پڑھنی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا انداز دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے نبی نے جو ہے نماز کس طریقے سے ادا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقت کی قلت ہے اور ہمارے خصوصی تشریف لا چکے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پاک ہے، ہر موڑ پر جو ہے ہمیں کامیابی کا درس دیتی ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرتوں کو دیکھنا پڑے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نماز کس طرح ادا فرماتے تھے اور نماز پڑھنے کا کس طرح حکم دیتے تھے، کن کاموں سے ہمیں جو روکنے کا نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ اچھا، ہمیں اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے زکوٰۃ کس طرح ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اچھا، ہمارے گھر میں بچے ہوتے ہیں، ہر گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، تو جو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت دیکھنے پڑے گی کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، نبی پاک علیہ السلام کا کیا فرمانے کہ اپنے بچوں کو کس طرح پالا جائے، اپنے بچوں کو کیا کیا سکھایا جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تمہارے گھر میں بچے ہو تو اپنے بچوں کو تین چیزیں سکھاؤ، تین چیزیں سکھاؤ۔ ایک تو میں نبی ہوں تمہارا، مجھ سے محبت کرنا سکھاؤ۔ اس لیے جس بچے کو بچپن سے نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا درس مل گیا اور اس کے کانوں میں نبی پاک علیہ السلام کے نام کے نغمے اگر کھول کر کے ان کو اگر پلائے گئے اور ان کو نبی پاک کا ذکر کر سنایا گیا، قسم خدا کی وہ بچہ بڑا ہو کر کے پھر جو ہے پورا اسلام کا غدار نہیں ہوگا بلکہ پکا سچا عاشق مصطفیٰ بن کر کے اپنی زندگی گزارے گا، پورے گھر کا ماحول جو ہے روشن ہوگا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اہل بیت جو ہے، میری اولاد ہے، میرے سیدوں سے محبت کرنا سکھاؤ۔ یہ بھی ایک جو سیرت کا ایک باب یہاں موجود ہے۔ کتابوں میں علماء کرام فرماتے ہیں آل رسول، آج اس اسٹیج پر کو جو سید ہوں گے اور یہ سیدوں کا اسٹیج ہے، جس گھر میں تشریف لائے آپ لوگ، یہ سیدوں کا گھر ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت میں یہ بھی ایک بات ملتی ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ آل رسول سے ایک گھڑی محبت کرنا سال بھر کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک گھڑی محبت کرنا، تو یہاں بھی ایک مسئلہ ظاہر ہوتا ہے۔ آل رسول اگرچہ کیسے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اگرچہ اس کا عقیدہ پختہ ہے، اگر اس کے حالات جیسے ہو، اس کے تعظیم کرنا اور اس کی عزت کرنا ہی ہمارے پر فرض ہے۔ اس لیے اس کے رگوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خون ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، ہم جو ان کا ادب کرتے ہیں سیدوں کا، ہم جو ہے ان کی خدمت کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے نہیں، یہ ایک نسبت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبہ داروں سے یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، اپنے بچوں کو مجھ سے محبت کرنا سکھاؤ، مجھ سے محبت کرنا سکھاؤ۔ اس وجہ سے جو ہے اس موقع پر، اس مسئلے کے اوپر جو ہے ہم اپنے بچے سے اس بات سے بالکل خالی ہیں اور کھولے ہیں۔ جب ہمارے اندر جو اتنا شریعت نہیں ہے، ہم خود ہی شریعت کے پابند نہیں ہیں، ہم خود ہی جو دل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کر سکے تو اپنے بچوں کو کیا سکھائیں؟ اگر واقعی سچے محب ہوتے، مصطفیٰ کے عاشق ہوتے، تو پھر نمازوں کے قضاؤں کا سلسلہ نہ ہوتا، پھر ہمارا چہرے پر جو ہے صبح صبح کھنجر نہ پھرتا، ہمارے چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی ہوتی اور ہماری مسجد نمازیوں سے بری ہوتی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم صرف منہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، دل ہمارا حضور کی محبتوں سے خالی ہے، اسی وجہ سے ہمارے گھروں کا ماحول خراب تر ہوتا جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے سیدوں سے، میری اولاد سے محبت کرنا سکھاؤ۔ تیسری چیز وہ بڑی کامیابی چیز ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ۔
اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھاؤ. جس گھر کے اندر فجر کا ٹائم بچہ اٹھ کر کے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں گھر آ کر کے مصلی بچھا کر کے جب ایک سپارے کی یا آدھے پارے کی قرآن کی تلاوت کرے گا, پھر اس گھر کے اندر بے برکتی نہیں ہوگی. بچہ بھی روشن ہوگا حضور کے نور سے اور قرآن کے نور سے اور حضور کے ذکر سے, اللہ رسول کے ذکر سے گھر کے اندر برکت بھی ہوگی. اور ہمارے گھر اس سے بھی خالی ہے, نہ ہمارے گھر میں تلاوت کا سلسلہ رہا, نہ ہمارے گھر کے اندر اللہ رسول کو نغمے جو گائے جاتے ہیں. پرانے زمانے کے اندر عورتیں بھی ہم سے اچھی ہوتی تھی, جو اپنے بچوں کو جب لوری ہوتی لا الہ الا اللہ کے لگاتی تھی. اور آج عجیب سسٹم ہو گیا ہے, ناراض نہ ہو, ہمارے مائیں بہنیں جب بچوں کو روتوں کو چپ کراتی ہے تو ٹی وی کے سامنے لے جاتی ہے. اور آج محسوس یہ کہ ہاتھ میں ٹی وی آ گیا ہے, بچوں کے سامنے کوئی گانے کا کوئی فلم کا کوئی سین کا جو ہے ویڈیو چالو کر کے بچوں کے سامنے رکھتے ہیں. بچہ اس کو دیکھ کے بلا کر خاموش ہو جاتا ہے. یہ بات حقیقت نہ ہو, آپ سروا کر دیکھ لیں, بڑی ایک جماعت ہے اس کے اندر مولوی سے, اس سے بھی اپنے بچوں کو دور رکھیں. جب آپ کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے, آپ ایک گانا نہیں سن سکتے, آپ کو فلم کا سین نہیں دیکھ سکتے, آپ اس چیز کو نہیں دیکھ سکتے, اس کی شریعت دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی, تو آپ اپنے بچوں کو دکھا کر کے بچے کی زندگی برباد کرنے کی طرف آپ بڑھتے. پھر وہ بڑا ہو کر کے بچہ پھر آپ کا ادب کیسے کر سکتا ہے؟ جس بچوں کو آپ نے گھٹی جو ہے گناہ کی دی ہے, وہ بڑا ہو کر بچہ پھر نمازی نہیں ہو سکتا, پھر گناہوں کا بازار قائم کرے گا, پھر وہ تاشری بھی ہوگا, پھر وہ جواری بھی بن سکتا ہے, وہ شرابی بن سکتا ہے, وہ ماں باپ کا نافرمان بھی بن سکتا ہے, وہ نمازوں سے بھی دور ہوگا, وہ مسجدوں سے بھی دور ہوگا, وہ قرآن سے بھی دور ہوگا, اور وہ حدیث سے بھی دور ہوگا. کیا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو رسول اللہ سے محبت کرنا سکھائیں, اپنے بچوں کو جو ہے اہل بیت سے محبت کرنا سکھائیں, اور اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں. حقیقی کافی مسائل ہے, بات چل رہی ہے عقیقہ کی اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ عقیقہ بھی ہے سیرت مصطفیٰ کا ایک باب ہے, اس کے اندر کافی مسائل ہے. شادی گھر میں ہوتی ہے, وہ بھی سیرت مصطفیٰ کی, مصطفیٰ کا ایک باب ہے. ہمارے تمہارے گھر میں ایک شادی ہوتی, ہماری ایک شادی ہوتی, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھی, تو کبھی بھی ایسا معاملہ نہیں آیا جس کے اندر جو ہے کسی انسان الجھ میں پڑ جائے کہ کیسے گھر کو مال سدھرا ہوگا, کہ پورے گھر کے اندر اللہ رحمت کی رسول کی جو ہے اللہ کی رحمت کی بارش ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. گھروں کے اندر 2 منٹ جو ہے چولہے کے اندر آگ نہیں جلتی تھی, لیکن زبانوں کی شکایت نہیں ہوتی کہ آج ہمیں کھانا نہیں ملا ہے. کیا وجہ ہے کہ ایک گھر میں ایک بندے کی ایک بھی ہوتی ہے, گھر کے اندر برکت نہیں ہوتی. وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب تو نمازی نہیں ہے, تو قرآن کا قاری نہیں ہے, تیرے زبان پر اللہ رسول کی باتیں نہیں ہے, اسی وجہ سے تیرے گھر میں برکت نہیں ہے. ورنہ ہماری کروڑوں روپے کمائی ہے, ہمارے سال بھر میں پوری نہیں ہو پاتی. اس زمانے کے اندر 100 روپے 12 مہینے. اللہ پاک ہمیں اپنے جو ہے اپنے آپ کو اپنے گھروں کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. شکوہ ہوتا ہے کہ بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا, بچوں کو کیسے پڑھایا جائے؟ آپ مدرسہ مسجد میں بچوں کو بھیجتے ہیں, آپ کا بچہ 1 گھنٹہ وہاں پڑھتا ہے, 23 گھنٹے آپ کے پاس رہتا ہے. آپ جو ہے اس کے اندر سروا کرے کہ آپ نے بچوں کو کیا سکھایا ہے. پہلا مدرسہ مولوی کی گود نہیں ہے, تیرے بچے کی پہلا مدرسہ درسگاہ جو ہے وہ تیری خود کی گود ہے, تیری ماں کی گود ہے بچے کی. جو ماں باپ بچوں کو سکھائیں گے وہ آخری حد تک جو ہے بچے پر اثر رہے گا, مرتے تک اس پر اثر رہے گا کہ میری ماں نے مجھے یہ سکھایا ہے اور میرے باپ نے مجھے سکھایا ہے. اس لیے جب بچے کو ٹھوکر لگتی ہے اس کے زبان سے یا استاد نہیں نکلتا, اس بچے کے زبان سے ماں کی آواز نکلتی ہے, ہائے میری ماں. اس وجہ سے ماں کا جو ہے بچے کے ساتھ تعلق ہے وہ بڑا گہرا تعلق ہے, اور پیار اور محبت کا وہ سنگم ہے جو کئی اور نصیب نہیں ہوتا, دیکھنے کو نہیں ملتا. اگر ماں ٹھیک طریقے سے اچھے طریقے سے اگر بچے کی تربیت کر جائے اور بڑے ہونے کے بعد میں باپ اور بچے کی اچھی تربیت کرے, پھر اچھے مدرسے میں نکالا جائے تو وہ بچہ جو ہے وقت کا اچھا کامیاب انسان بن سکتا ہے. وہ ماں باپ کا فرماندار بھی ہوگا, وہ نمازی بھی ہوگا, وہ قرآن کا قاری بھی ہوگا, اور وہ خدمت دین کا جذبہ بھی رکھتا ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ, بہترین تمہارے لیے مثال ہے. آپ جو بھی کام کریں, ہم کریں, آپ سب کریں, تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ ہمارے نبی نے یہ کام کیا.
کس طرح یہ کام کیا اور حالات کیا ہوتے ہیں. ہم اپنی بات کریں اور ہمارے اندر نفسانیت اتنی پھوٹ کے بھر چکی ہے کہ ہم اگر کسی سے وقتی طور پر ناراض ہو جاتے ہیں تو کئی سال بھی جاتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کرنے تک راضی نہیں ہوتے اور مصافحہ کرنے تک راضی نہیں ہوتے. بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے غصے میں کہا جاتا ہے کہ بھائی صاحب جب مر جاؤں تو میرے جنازے کو ہاتھ مت لگانا. تجھے پتا نہیں ہے کہ ان کاموں کے اندر کتنا ہمارا بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلا وجہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ دشمن رکھنا یہ تمہارے لیے جائز ہے. اور بہتر تم میں سے وہ انسان ہے اگر ناراض بھی ہو تو پہلے سلام کرنے کے اندر پہل کرے. سلام کرنے میں پہل کرے تو گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے. اچھا ہمارا حال یہ ہے کتنے ہم لوگ یہاں بیٹھے گھر میں جاتے ہیں کون ایسے ہوں گے جو گھر جاتے ہیں بیوی بچوں کو سلام کرتے ہیں. یہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے پیاری سی دعا دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ہم سے تو یہ نہیں ہوگا. ہم تو اس کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیا. یہ سنت ضرور ہے, اس کی جو برکت ہے اور اس کی جو عظمت ہے, اس کی جو شانیں ہیں یہ بہت بلند و بالا. آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اے میرے سارے گھر والوں آپ کی عمر کے اندر بھی برکت و سلام کی ہو, آپ کی مال کی بھی سلام کی ہو, آپ کی ایمان کی بھی سلام کی ہو, آپ کی دولت کی بھی سلام کی ہو, آپ کے خزانے کی بھی سلام کی ہو, آپ کے گھر کی بھی سلام کی ہو, آپ کی زندگی کے ہر موڑ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم سلام بھی نہیں کرتے. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے گھر میں کرتا اور نبی پاک کے پاس کوئی انسان آتا تھا کیا طریقہ ہوتا ہے سب سے پہلے سلام کرنا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں لیکن ہمارے اندر نہیں. جانتے ضرور ہے لیکن کرتے نہیں. یارو کرنے کی ضرورت ہے. بہت کچھ ہم نے سن لیا, بہت کچھ ہم نے کر لیا, اب ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو کچھ بدلاؤ چینج کریں اور کچھ اپنے اندر تبدیلی کریں. گھروں کا اسلامی ماحول قائم کریں. اس واسطے اپنے بچوں پہ خاص دھیان دیں. آج بچوں میں ہوتا ہے کیا, بچہ وہ بولی بولتا ہے جو اس کا باپ بولی بولتا ہے, بچی وہ بولی بولتی ہے جو اس کی ماں بولی بولتی ہے. وہ بچی کیسے قدر کر سکتی ہے اپنے گھر آگے جا کے سسرال والوں, وہ بچہ کیسے قدر کر سکتا ہے گھر سے باہر نکلنے کے بعد میں, اور گھر کے اندر ماں باپ سے جس بچے کو بچپن سے گالیں سکھائی گئی ہے اور جس بچے کو بچپن سے گٹکے کھانا سکھایا گیا ہے وہ بچے آگے جا کے کیسے دوسرے کی قدر کر سکتی ہے. ایک باپ اپنی شرمیلا آنکھوں سے اپنے بچے کو اٹھ کے لا کے دیتا ہے, اس باپ کو مر جانا چاہیے کہ میرے بچے کو کس معاملے میں چلا رہا. بچے کے رونے پہ آپ اس کی خواہش گٹکے سے پوری کرتے ہیں, اور آج کے 5 سال 10 سال بچے کی آپ خواہش پوری کرتے ہیں تو اسکرین ٹچ موبائل سے کرتے ہیں. میرے بچے کو کیا ضرورت پڑے گی. پھر پوری رات 1-2 بجے تک آپ کا بچہ اور بچی جو ہے اسکرین ٹچ موبائل چلا رہے ہیں. آپ کو ریچارج بھی کر کے دے رہے تھے. کیا آپ نے جانچ کیا کہ میرا بچہ اور بچی کیا دیکھ رہے ہیں؟ نیٹ ورک کا زمانہ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں, اور جو کچھ موبائل دیکھتے ہیں موبائل میں پھر باہر جا کے اس کو پریکٹیکل طور پر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ اس کو آواز دیتے ہیں تو بچہ گالیوں کے ذریعے سے آپ کو جواب دیتا ہے. جبکہ مسئلہ تو یہ ہے اگر بچہ نماز پڑھ رہا ہے, نفل نماز کے اندر ہے, اور ماں باپ کو پتہ نہیں ہے, اگر اس کو آواز دے بچے کو اور بچے کو یہ ہوتا ہے کہ نماز توڑ کر کے ماں باپ کی آواز کا جواب دیا. لیکن حال یہ ہے آپ کا بچہ موبائل چلا رہا ہے, باپ پکار رہا ہے, ماں بیٹی کو آواز دے رہی ہے, لیکن بیٹا اور بیٹی ماں باپ کو گالیوں کے ذریعے سے جواب دیتے ہیں. اور یہ اکثر دیکھا گیا کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے. پھر دوسری بات ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کو اسکول پڑھاتے ہیں, اچھی بات ہے, پڑھانا چاہیے, بچوں کو نوکر بھی بنانا چاہیے, سروس پہ لانا چاہیے, اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیکن اس سے قبل کچھ آپ قرآن حدیث بھی بچوں کو اتنا تو سکھا دیں کہ بچہ گھر میں ہے تو آپ کے مقام عزت, آپ کا مرتبہ مقام اس کو پہچان سکے, آپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آ سکے. میں کسی ایک علاقے کے اندر گیا تھا, میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک فوج کا میرا باپ ہے, ریٹائرمنٹ آدمی ہے, اور اس کا بچہ ہے فوجی ہے, آرمی کے اندر ہے, وہ بھی پاس میں بیٹھا ہے. ایک اس کا چھوٹا بچہ تھا وہ بھی BA فائنل ہے, اس کی بھی بڑی عمر ہے, لیکن وہ اپنے باپ کے ساتھ اس طرح پیش آ رہے تھے قریب تھا تو باپ کو تھپڑ مار لیتے بچے. تو میں نے قریب جا کے بچے کو روکا, سائڈ میں سمجھایا کہ بیٹا یہ کام تیرا نہیں ہے, تیرا باپ ہے, جو کچھ ہے یہ تیرا باپ ہے, اس کی عزت کرنا تمہارا فرض ہے. بڑے بھائی نے کہا تھا کہ مولوی صاحب یہ غلطیاں ہماری نہیں ہے, ہمارے باپ نے ہمیں دین نہیں سکھایا, ہمیں پتہ نہیں کہ ماں باپ کو دیکھے سیکھے. لاکھوں روپے تو سروس کے ذریعہ کما لیے, بڑا بنگلہ تو بنا لیا, لیکن ماں باپ کو بچہ قدر نہ کر سکا جس علم کو آپ ان بچوں کو دیا.
کاش کہ اگر اس بچے کے پاس قرآن حدیث کی تعلیم ہوتی تو بچہ اپنے باپ کو گالیاں نہ دیتا۔ ضرور بچے کا اپنے باپ کے سامنے ادب سے جھک جاتا اور ادب کے ساتھ بولنے کی کوشش کرتا، لیکن دین کا علم نہ ہونے کی بنیاد پہ بچہ باپ کو بھی گالیاں دیتا۔ اس واسطے کہ ہم جو بھی کام کریں اس سے پہلے ہی یہ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا کردار کیا ہے۔ گھر میں شادیاں بھی نبی پاک علیہ السلام شادی کس طرح، گھر کی نجی معاملات ہوئے تو وہ دیکھ رہے نبی پاک علیہ السلام اپنی بیوی سے کیا برتاؤ کرتے، اپنی ماں بہنوں کو بھی دیکھنا چاہیے، گھر کے عورتوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اسلامی کی جو خواتین ہیں، اسلام کی بزرگ ہمارے عورتیں پرانے زمانے کے اپنے گھر کے اندر کس طرح اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارتی۔ یہ گٹکا کھانا یہ تمہاری کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنیں مائیں بہنیں اس بات کو توجہ سنیں، اپنے گھر کو نمازوں سے قبول کریں، گھر کا ماحول نمازوں سے روشن کرے، نمازوں کی پابندی کرے۔ جو بیٹیاں چھوٹی لڑکیاں اگر گٹ کے کھاتی ہیں، ماں باپ کا فرض ہے کہ بیٹیوں کو چھڑائیں اور بچوں کو جو ہے اچھا اخلاق سکھائیں۔ کم از کم اتنا سکھا دیں کہ آپ کا بچہ روزانہ ایک تسبیح درود شریف کے نبی پاک سامنے نہ پڑھے، اتنا سکھائیں تو 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ اگر قرآن پہلے سے پڑھا ہوا ہے تو ہر نماز پڑھنے کے بعد میں کم از کم سورہ یاسین کی تلاوت، گھر میں برکت ہوگی۔ گھر میں اگر عقیقے کا پروگرام ہو نبی پاک کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا، گھر میں مہمان آ جائے تو نبی پاک کی صدق کو دیکھنا پڑے گا، نمازوں کا مسئلہ آیا نبی پاک کی صدق کو دیکھنا پڑے گا، روزہ کا ماحول گھر میں آیا، ماہ رمضان کا مہینہ تشریف لایا تو پھر نبی پاک کی صدق کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے نبی نے کس طرح کیا۔ اس واسطے بس میری آخری ایک بات ہے، اس واسطے کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں۔ اب ہماری طبیعت نہیں چلے گی، اب مصطفیٰ کی طبیعت چلے گی، مصطفیٰ کی شریعت کی چلے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کس کام کے اندر کیا حکم کیا، اس واسطے ہم اپنی مرضی سے اسلام کا کوئی کام کریں گے تو غلط ہو سکتا ہے، جب نبی پاک کی مرضی سے کریں گے تو 100% صحیح۔ اس وجہ سے مغرب کی نماز 7 رکعت ہوتی ہے، 3 رکعت فرض ہوتے ہیں۔ اگر کوئی جوانا یہ کھڑا ہو جائے میں 4 رکعت فرض پڑھوں گا تو شریعت یہ کہتی ہے اس کی نماز کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے 3 نہیں پڑھنے کا حکم کیا، 3 فرض اٹھا دیا تھا، آپ کو 3 فجر 2 رکعت فرض ادا کی آپ کو 2 ہی پڑھنے پڑیں گے، آپ 2 فرض کی جگہ 4 فرض نہیں پڑھ سکتے۔ ظہر میں اگر 4 فرض ہے تو آپ 5 نہیں پڑھ سکتے، اس واسطے کی سیرت میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ نبی پاک نے ظہر کی جو ہے 5 رکعت پڑھی ہوگی۔ اللہ پاک مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام